السلام علیکم۔ خواتین مارچ یا وومن ڈے 8 مارچ کو منایا گیا۔ وومن ڈے کے حوالے سے، اس کے ہسٹری کے حوالے سے، اس کی جو فرسٹ سلوگن تھا، اور اس کے بعد اس کے بارے میں نے ڈیٹیل ایک جو ویڈیو ہے اس سے پہلے اپلوڈ کی ہے، اور اس کا سیکنڈ پارٹ میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ جب یہ مارچ ہو جائے گا تو اس کے بعد جو میری ویڈیو میں جو باتیں کی گئی، کیا وہ ان کو جسٹیفائی کرتی ہیں یا نہیں۔ واقعی میں نے ایک بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ خواتین صرف سال میں ایک دفعہ آتی ہیں، جو یہ روڈوں پہ نعرے مار کے، پوسٹرز اٹھا کے پورے سال کی محنت کرتی ہیں۔ پورے سال کی محنت جو ہے وہ آگے روڈ پہ جو دھرنا دے کر، جو رقص کی اور ناچنے کی محفل کر کے جو ویڈیوز کلپس بناتے ہیں، تو وہ پوری دنیا میں پھر وہ وائرل ہوتے ہیں، اور ان کی وہ جو پھر اپنی مزدوری جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں۔ یہ تمام جتنا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ پلانٹڈ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ڈالرز کے لیے لوگ اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ امریکن کولن پاول ہے یا ایک وزیر تھے، انہوں نے اس وقت کہا تھا جب ہم نے اپنے یہاں سے ڈالرز کا گیم ہو رہا تھا کہ یہاں سے لوگوں کو ڈالرز کی خاطر ان کو یہاں سے ہم پاکستانیوں نے پکڑ کے دیے۔ تو یہ جو خواتین جتنے بھی ہیں، جو پوسٹرز کل میں نے وہ جو اٹھائے ہوئے دیکھے، میں نے ہسٹری کو اسٹڈی کیا، میں نے دیکھا کہ جو ہسٹری میں جس طریقے سے میں دیکھا کہ ایسی مثالیں نہیں ملتی کہ جو یہ باتیں جس طریقے سے وہ ایک پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے، اور وہ ایک نیا پاکستان ایک چینل ہے، اس کے اینکر ہیں، وہ وہاں پر جو ایک انٹرویو لے رہے ہیں، اور ایک پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ کہ یہ جو پوسٹر پہ آپ نے قرآن مجید سے دلیل لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں اس کا یہ ہے؟ تو وہ سورہ توبہ کی ایک آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ جو خواتین کی حوالے سے ہے، یہ بالکل درست ہے، اور درست ہونے کے لیے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہم میرا جسم میری مرضی کی بات کر رہے ہیں، یہ شادی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، شادی کے بعد کی نہیں بات کر رہے۔ شادی کے بعد تو فیملی باؤنڈنگ آ جاتی ہے، پھر وہاں پر وہ بیوی بن جاتی ہے، وہاں پہ وہ اس کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ اس کو جسٹیفائی قرآن مجید کی ایک آیت لگا کے اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ شادی سے پہلے کی ہم بات کرتے ہیں، کہ خواتین جو ہے وہ شادی سے پہلے میرے جسم میری مرضی کی مالک ہیں۔ یعنی اس بات سے ایک چیز واضح ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ کنواری ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتی ہیں، آپ کو کوئی روکنے کا نہ آپ کے باپ کو حق حاصل ہے، نہ آپ کے بھائی کو حق حاصل ہے، نہ آپ کی ماں کو اس کا حق حاصل ہے۔ اور کچھ پوسٹرز ایسے اٹھائے ہوئے تھے کہ جن پہ لکھا تھا کہ تم نانی دادی کا حساب لیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ تو اس طریقے سے عجیب و غریب جو اسلام آباد میں، کراچی میں جو نعرے بازی ہوئی، اور سر عام سڑکوں پر ہوئی، اور یہ سر عام جو جتنی بھی نعرے بازی ہوئی ہے، یہ ہم سب نے الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر لائیو دیکھی، اور اس کی اتنی زیادہ کوریج ہوئی کہ جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا، اور یہ اس کو خواتین کی عید کے طور پر سیلیبریٹ کیا گیا۔ یہ پچھلے 2-3 سال میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر میں بات نہیں کرتا کہ میں پولیٹیکلی نہیں کہتا، لیکن اس 2018 کے بعد ان چیزوں کو زیادہ پروموشن ملا، اور خاص طور پہ دنیا میں جہاں پر بھی جو اس قسم کے مظاہرے ہوئے ہیں، ان میں ایسی لینگویج یا اس طرح کا وہ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر جھوٹ یہ جو پروپیگنڈا یا اس قسم کے سلوگنز کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو یہ اس پہ خاص طور پر میں واضح طور پر ایک چیز نظر آتی ہے کہ اس میں اعلیٰ لیول سے کوئی نہ کوئی ایسی سرپرستی حاصل ہے کہ اس طرح کھلے عام خواتین کا روڈ کے اوپر ہماری معاشرتی اور ہماری مذہبی اقدار کے اوپر اس طرح حملہ کرنا، قرآن مجید کی آیات کو اس طرح توڑ مروڑ کے پیش کرنا، اس کی اس طریقے سے دلیلیں دینا کہ یہ جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو وہاں پر جو لوگ بھی ہیں، ان کی میں نے پوری ایک ریسرچ کی، دیکھا پورے یوٹیوب بھرا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو کس طریقے سے ان کا
برین واشنگ ان کو کر کے ان کو مختلف جگہوں پر ایسی جتنے بھی یہ جو اس میں شامل ہونے والے لوگ ہیں جو ویمن ڈے کے طور پر یہ جو جتنے بھی خواتین ہیں جو دھرنوں میں شامل ہیں، ان کی پہلے سے اچھی طرح ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے اس دن کے لیے. اور ایک دن میں جو یہ جتنا کچھ کام کرتی ہیں یہ پورے سال کے لیے کافی ہوتا ہے. اور وہ اتنا کچھ کر گئیں، کھلے عام سریعام سڑکوں پر کھڑے ہو کے کر گئیں. جو ہماری بیٹیاں جو آج چھوٹی چھوٹی ہیں، ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ پاپا یہ بتاؤ کہ یہ میرا جسم میری مرضی ہے کیا؟ یہ جو ہر کوئی بول رہا ہے، یہ کیوں؟ یہ آج اگر 5 سال کا 7 سال کا 10 سال کا بچہ اگر سوال کر رہا ہے تو اس بچے نے کل بڑا ہونا ہے، اس بچی نے کل بڑا ہونا ہے. ہمارے معاشرے کی جو حال کیا جا رہا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں. میں نے ترکی کی جو ہسٹری اسٹڈی کی 1927 میں مصطفیٰ کمال کے دور میں جس طریقے سے جو کام ہوئے، شروع میں انہوں نے جس طرح تمام جتنے بھی اس قسم کے جو کام تھے، جو معاشرے کے اندر جو اس کی پازیٹیوٹی تھی، وہ بالکل انہوں نے اس کو لبرلزم کا جو لبادہ اسی طریقے سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے ہوئے ترکی کہاں پہنچا. اور آج ترکی 100 سال بعد اپنی جگہ پہ واپس آیا ہے. پاکستان دنیا میں مجھے تو جو لگتا ہے پاکستان ہم نے حاصل کی ہے اسلام کے نام پر، اور دنیا میں واحد ملک ہے جو اس وقت جو اسلام کی حفاظت کر رہا ہے. سعودی عرب کو آپ اٹھا کے دیکھیں، سعودی عرب کی کنڈیشن کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے UAE کی کیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں غرق کر دیا ہے. خانہ کعبہ کو تو انہوں نے پختہ کر دیا، اس کو جو کچھ وہ انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا. جب خانہ کعبہ کچا تھا تو ہمارا ایمان پکا تھا. آج خانہ کعبہ پکا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھو بندو، مسجدیں پکی کرنے سے ایمان پکے نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی میں بارش ہوتی تھی تو اس کیچڑ میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن کیا تھا کہ دنیا کی ایک ایسی ریاست کی بنیاد انہوں نے رکھی کہ جس نے آنے والے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ریاست جو تھی 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی. آج ہمارے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس یقین کے سامنے فیل ہیں. آج ہماری جس طریقے سے مین خواتین، چاہے یہ جو کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، گندی ہیں، اچھی ہیں، بری ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن جو اس کے پس منظر میں پہلے ہمیں خراب کیا گیا، جو سٹار پلس ڈراماز نے خراب کیا، پھر اس کے بعد ہے کہ ہمارے اوپر اٹیک ہوا. یہ ٹک ٹاک نے ہمارے معاشرے کی جو ہماری ٹین جنریشن کو تباہ و برباد کر دیا. اب آج ہمارا بچہ جو ہے نا وہ مینٹلی وہ جو پاؤڈری جو چرس پیتا تھا نا، اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے. وہ جو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ یہ نشہ یہ چیز ہے، لیکن کرسٹل یہ چیز ہے، لیکن ہمارا بچہ آج جو ٹک ٹاک کی وجہ سے ہماری ایک نسل بالکل، یہ جو پچھلے 10 8 9 سال کو اٹھا کے دیکھیں تو بالکل ہمارے بچے جو ہے نا وہ مینٹلی ختم ہو چکے ہیں. ان کے اندر کوئی سوچنے صلاحیت نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے جو ابھی ویڈیو گیمز ہو رہے ہیں، PUBG ہے، GTA 5 ہے، یا Free Fire ہے، یا جو بھی ہے، آپ ان کو دیکھیں اس میں ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں. اب یہ جو اٹیک ہے یہ ہمارے مذہبی اقدار پر، چلیں ہم مان لیتے ہیں مذہبی اقدار پر بھی، لیکن ہماری معاشرتی، ہماری سوسائٹی کو جو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. یہ خواتین نے کیا کیا ہے؟ کھلے عام سریعام اگر کسی کو کوئی اچھا، اگر یہاں پر اگر کوئی ایک مولوی کھڑے ہو کے اگر تقریر کر لے تو ساری دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. آج ہمیں اپنی سوسائٹی کی ڈائریکشن کو دیکھنا ہوگا. اگر ہم یورپ میں کھڑے ہوں، وہاں چوک میں کھڑے ہو کے ہم کر لیں تو ہماری مٹی پلیت ہو جائے گی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں. وہاں اس معاشرے کو تو ہم فالو کر ہی نہیں سکتے. وہ اگر ننگے ہو کے کھڑے ہو کے چوک میں کھڑے ہو جائے، ان کے یہاں کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں عورت جو ہے اس کا مقام کیا ہو چکا ہے.
عورت کو وہاں پر جس طریقے سے جتنا ہم دیکھتے ہیں، آج تو دنیا چھپی ہوئی نہیں ہے، ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں عورت کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پھر بھی ہماری سوسائٹی میں عورت کو ایک مقام حاصل ہے، ایک ہمارے یہاں ہر عورت ایک ملکہ ہے، ہر عورت جو ہے نا اس کو اتنا مقام حاصل ہے کہ جس طرح ایک شہزادی کو ہوتا ہے، اس کا پروٹوکول ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اس کا باپ ہے، اس کی وہ ایک بیٹی بھی ہے، وہ سارے رشتے ہیں۔ لیکن آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں نہ بیٹی کا رشتہ نظر آ رہا ہے، نہ بھائی کا رشتہ نظر آ رہا ہے۔ اگر بھائی کے سامنے بیٹی کی عزت تار تار کی جا رہی تو نو پرابلم، باپ کے سامنے بیٹی کی عزت تار تار کی جا رہی ہے، نو پرابلم۔ ماں اور بیٹی دونوں ایک دوسرے کی اس سے واقف ہیں کہ میری ماں کیا کر رہی ہے اور میرا باپ کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، نو پرابلم۔ گاڑیوں میں جاتے ہوئے اگر کوئی ایسی ہو جائے کسی دوسری خواتین کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو جائے، نو پرابلم۔ ہمارے معاشرے میں اگر کسی جگہ پر کسی خاتون کے ساتھ اگر ذرا سے بھی کوئی بات ہو جائے تو فوراً 50 بھائی اس کے پیدا ہو جاتے ہیں، فوراً اس کی ایسی کی تیسی کر دی جاتی ہے۔ لیکن کیا ان خواتین کی جنہوں نے یہ جو پلے کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے بھی آگے پیچھے کوئی ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا، وہاں ایک اینکر نے ایک سوال پوچھا کہ کیا آپ کی اپنی بیوی کو یہ چاہیں گے کہ کسی دوسرے کے ساتھ جائے؟ جو مرد سے شریک تھے ان سے پوچھا گیا، اسلام آباد کے دھرنے کی بات ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ ارے بھائی، جب آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں تو پھر دوسروں کے گھروں میں آگ کیوں لگا رہے ہو؟ تو خدا را یہ پورا جتنا جو کچھ بھی ہے آج یہ چنگاری ہے۔ 2018 میں اس کی بنیاد رکھی گئی، 2019، 2020، اب 2021۔ یہ اس کے لیے یہ کم از کم یہ چھوٹا منصوبہ نہیں ہوتا، یہ 8 سال لگیں، 10 سال لگیں، یہ پورا ایک پلانٹڈ گیم ہے۔ اس کے اندر جا کے یہ سارا چیز کام مکمل ہونا ہے، اس معاشرے کو جو اس کو چینج کرنا ہے۔ تو خدا را اپنی ہم نے اپنی سوچ کو اس کو دیکھنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے یہ جو اس قسم کے نعرے ہیں یہ لگانے والے جو ہیں نا، اصل چیز ہم تو اس ٹرک کی بتی کو دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ نعرے لگانے والے تو پیسے لے کے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو 1000 روپے میں ہمارے یہاں جو ہے نا لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں، 5000 روپے 10,000 روپے میں لوگ جا کے کارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ اتنی بڑی اصل چیزیں ان کے پیچھے کون ہے؟ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پچھلے 20 سال میں ہمارے ملک کی جو پالیسی بن رہی ہے، جو لوگ جو 2000 میں تھے آج وہی ہمارے اوپر سب وہی ہیں۔ ہماری حکومتی مشینری کے اندر ہم نظر دوڑائیں یا جو بھی ہیں، جتنے بھی یہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں، جس طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، کبھی وہ جس میں بھی ہم کسی کا نام نہیں لیتے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب کچھ جتنا کچھ بھی ہے یہ ایک پلانٹڈ گیم ہے۔ ایک خاص قسم کا جھنڈا اس میں ہمیں نظر آتا ہے، ایک ریڈ کلر کا سلوگن نظر آتا ہے، اور وہ جو ہے اب جو اللہ ہماری معاشرے کی اب دعا تو اللہ تعالیٰ سے اب ہم کیا منہ سے کریں، شرمندگی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے یا اللہ ہم جو ہے وہ شرمندہ ہیں، یا اللہ ہماری مدد کرا۔ اب دعاؤں سے کام نہیں ہے، دعاؤں سے ہم بہت آگے یہ بات چلی جا چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اتنی دراڑیں پڑ چکی ہیں، ہمارے مذہب کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، ہماری سوسائٹی۔ Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.